آج 28 رمضان آخری بدھ تاکرات۔ آج کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ لو، 80,000 حاجات پوری، دولت، عزت، شفا، اولاد، شادی، ہر نعمت کے دروازے کھل جائیں گے۔ یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے، جلدی کرے اور آج کی برکتیں اپنی زندگی میں شامل کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 28 رمضان المبارک آخری بدھ کا وہ بابرکت دن آ چکا ہے جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں ہر عمل 1000 گنا بڑھا کر قبول کیا جاتا ہے، ہر دعا میں برکت رکھی جاتی ہے اور ہر لمحہ رحمتوں اور نور سے لبریز ہوتا ہے۔ یہ مہینہ اپنے اندر قبولیت، برکت، مغفرت اور قرب الہی کے خزانے سمیٹے ہوئے ہے۔ آج کے دن کا یہ خاص وظیفہ آپ کی زندگی کے ہر رکے ہوئے معاملے کا حل ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں غربت ہے، کاروبار بند پڑا ہے، دکان پر گاہک نہیں آ رہے یا گھر میں جوان بیٹیاں ہیں اور رشتے نہیں آ رہے، تو آج یہ وظیفہ پڑھنے سے حالات بدلنے لگیں گے۔ یاد رکھیں، رمضان مبارک میں مانگنے والے کو رب کریم 70 گنا زیادہ عطا فرماتا ہے۔ رمضان کے آخری بدھ کی فضیلت بھی بہت عظیم ہے۔ بدھ کا دن اپنے اندر سکون، برکت اور رحمتوں کی خاص نوعیت رکھتا ہے۔ جو بندہ اس دن خلوص نیت اور توجہ کے ساتھ اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ اس کے لیے ایسے راستے کھول دیتا ہے جو کبھی سوچے بھی نہیں جا سکتے۔ یہ دن زندگی کی بندشیں کھولنے اور تقدیر بدلنے کا بہترین موقع ہے۔ سوچے، برسوں سے جو خواب اور جو خواہشیں آپ کے دل میں دبی ہوئی ہیں، آج کا دن ان کے پورا ہونے کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکیں، دل کی گہرائی سے مانگے اور یہ وظیفہ پڑھیں۔ یہ وظیفہ نہ صرف مشکلات دور کرتا ہے بلکہ دلوں میں امید، سکون اور اعتماد بھی پیدا کرتا ہے۔ یہ رمضان المبارک کا آخری بدھ ہے۔ یہ دن اپنی اہمیت میں وہی ہے جیسے شب قدر کی رات۔ آج کی برکتیں آپ کی زندگی میں دولت، عزت، اولاد کی خوشیاں، شادی کے معاملات، صحت اور شفا کے راستے کھول سکتی ہیں۔ ہر لمحہ، ہر دعا، ہر نیت کے جواب میں برکتیں چھم چھم بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ لوگ برسوں انتظار کرتے ہیں کہ کب ایسا موقع آئے، کب اللہ کی رحمتوں کا یہ انمول لمحہ نصیب ہو، لیکن بہت سے لوگ اس دن کو دنیاوی کاموں میں مشغول رہ کر ضائع کر دیتے ہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ رمضان مبارک میں اور خاص طور پر آخری بدھ کو اللہ کی رحمتیں اور خزانے خاص بندوں کے لیے مخصوص ہیں جو خلوص نیت کے ساتھ اپنی جھولی پھیلاتے ہیں۔ یہ وظیفہ پڑھنے والے کے ساتھ ایک غیبی فرشتہ بھی مقرر ہوتا ہے جو اس کی حاجات پورا کرنے کے لیے قرب میں رہتا ہے، اور یہ کسی بھی عام دن یا کسی عام مہینے میں نہیں ملتا، بلکہ یہ صرف 28 رمضان آخری بدھ کے خاص لمحوں میں نصیب ہوتا ہے۔ یہ دن آپ کی زندگی کا رخ بدل سکتا ہے، آپ کے گھروں میں خوشیاں لا سکتا ہے اور آپ کی تقدیر میں برکت ڈال سکتا ہے۔ یاد رکھیں، رب کریم اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے کہ بار بار ایسے مواقع دیتا ہے۔ کبھی ماہ رمضان کی برکتیں نصیب ہوتی ہیں، کبھی جمعہ اور جمعرات کے بابرکت دن، کبھی شب قدر کی رات، اور آج یہ آخری بدھ ہے۔ لہذا آج اپنی تمام تر توجہ، خلوص اور ایمان کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھیں، دل سے مانگے، رب سے اپنی ہر حاجت منوائیں اور یقین رکھیں کہ ہر دعا کی قبولیت کی ضمانت رب کریم نے دی ہے۔ یہ وقت ہے دعا کرنے کا، یہ وقت ہے رب سے مانگنے کا، یہ وقت ہے تقدیر بدلنے کا، اور یہ وقت ہے آپ کی زندگی میں حقیقی خوشیاں لانے کا۔ اب وقت ہے کہ آپ اپنے دل کی گہرائیوں سے جھکیں، آنکھیں بند کریں اور اللہ تعالیٰ سے یہ وظیفہ پڑھ کر مانگیں۔ آج کا دن رمضان کی آخری بدھ کی برکتوں سے لبریز ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب آپ کی زندگی کا ہر خواب، ہر خواہش، ہر امید حقیقت میں بدلنے کے قریب آ جاتی ہے۔ آج اگر آپ نے یہ وظیفہ خلوص نیت کے ساتھ پڑھ لیا تو آپ کی زندگی میں وہ تبدیلی آئے گی جس کا انتظار برسوں سے تھا۔ رب کریم کے خزانے کھلنے والے ہیں، رحمتیں بارش کی مانند برسنے والی ہیں اور آپ کی تقدیر میں روشنی پیدا ہونے والی ہے۔ 28 رمضان آخری بدھ کا یہ بابرکت دن ضائع نہ کرے۔ آج اپنی جھولی پھیلائے، دل کھول کر اللہ سے مانگے اور اپنی زندگی کے ہر مسئلے کے حل کے لیے یہ وظیفہ پڑھے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب دعا قبول ہونے کا دروازہ کھلتا ہے اور رب کریم اپنی بے پناہ رحمتیں آپ پر نازل فرماتا ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے آپ پاکستان، سعودی عرب، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان یا دنیا کے کسی بھی خطے سے ہوں، آج کا دن آپ کے لیے خاص برکتیں لے کر آیا ہے۔ آج 28 رمضان مبارک آخری بدھ کا دن ہے اور یہ وہ لمحہ ہے جس میں رب کریم اپنے بندوں پر اپنے خزانے نازل کرتے ہیں۔ جب بھی آپ کے ملک میں یہ بابرکت دن آ جائے تو دنیاوی مصروفیات کو ایک طرف رکھیں
اور یہ خاص وظیفہ خلوص نیت اور توجہ کے ساتھ پڑھیں۔ آج کا یہ وظیفہ وہ ہے جو پڑھنے والے کی جھولی کو بھر دیتا ہے، ایسے ایسے اسباب پیدا کرتا ہے کہ آپ خود بھی حیران رہ جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے غیب سے آپ کو نوازا ہے۔ آج اگر کوئی بے اولاد ہے اور اولاد کی دعا کرتا ہے تو یہ وظیفہ پڑھ کر اس کی دعاؤں کا جواب مل سکتا ہے۔ اگر کوئی تنگ دست، بیمار یا پریشان حال ہے، اس کے گھر میں فاقہ، مصیبت یا بیماریاں ہیں، تو آج یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے کرم سے حالات بدل سکتے ہیں۔ یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہر لمحے میں رحمت، نور اور برکت لیے ہوئے ہے۔ رمضان میں مانگنے والے کو 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ آج کا یہ آخری بدھ بھی اپنی فضیلت میں بے مثال ہے، کیونکہ بدھ کا دن قبولیت، سکون اور غیبی مدد کا دن ہے۔ جو بندہ آج توجہ، خلوص اور ایمان کے ساتھ اللہ سے مانگے، اللہ اس کی حاجات پورا کرنے کے لیے غیبی مددگار مقرر کرتا ہے۔ یہ وظیفہ چند منٹ کا ہے لیکن اثرات اتنے گہرے ہیں کہ یہ پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ آج کے دن ہر چھوٹی بڑی حاجت پوری کرنے کی برکت موجود ہے۔ دولت، خوشیاں، اولاد، شادی کے معاملات، صحت اور رزق کے تمام راستے کھل جاتے ہیں۔ آج اگر آپ نے یہ وظیفہ نہیں پڑھا تو یہ موقع دوبارہ سال بھر نہیں آئے گا۔ آئیے ناظرین، اب جان لیتے ہیں کہ یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ ایسے بابرکت وظائف اور اعمال آپ تک روزانہ پہنچتے رہیں گے۔ اب عمل سن لیں۔ آج 28 رمضان آخری بدھ کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، کسی بھی نماز کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے آپ نے سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے زیادہ برکت اور فضل حاصل ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اپنے خاص مقصد کی نیت کریں۔ ہر انسان کی حاجت الگ ہے۔ نوکری، روزگار، اولاد، شادی، بیماری کا علاج یا کوئی بھی مسئلہ ہو، آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنے کے بعد ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا باقاعدہ آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیں، تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ شروع ہونے والے اعمال میں برکت اور خیر ہوتی ہے۔ اب اپنی آنکھیں بند کریں اور یوں محسوس کریں جیسے دنیا کے تمام معاملات آپ سے دور ہو گئے ہوں۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اپنے دل کی گہرائی سے مانگ رہے ہیں اور رب کریم کی رحمتیں بارش کی مانند آپ پر نازل ہو رہی ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جب ہر دعا قبول ہوتی ہے، ہر حاجت پوری ہوتی ہے اور رب کریم اپنے بندے کے لیے معجزات پیدا کرتا ہے۔ یہ رمضان کا آخری بدھ ہے۔ یہ دن اپنی فضیلت اور برکت میں بے مثال ہے۔ آج اگر آپ نے یہ وظیفہ خلوص نیت کے ساتھ پڑھ لیا تو آپ کی زندگی میں وہ تبدیلی آئے گی جس کا انتظار برسوں سے تھا۔ رب کی رحمتیں، خزانے، خوشیاں اور دولت آپ کے قدم چومیں گی۔ آج کے دن آپ کا دل، گھر اور زندگی روشنی اور برکت سے بھر جائے گی۔ لہٰذا آج اپنی جھولی پھیلائیں، دل کھول کر اللہ سے مانگیں اور یقین رکھیں کہ رب کریم کی بارگاہ میں ہر بات پوری ہو جائے گی۔ آج کا دن ضائع نہ کریں۔ یہ وہ لمحہ ہے جو آپ کی تقدیر بدل سکتا ہے، آپ کے مسائل حل کر سکتا ہے اور آپ کی زندگی میں خوشیاں بھر سکتا ہے۔ اب سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا اللہ یا محمد کا وظیفہ ہے۔ اور یاد رکھیے کہ اس دنیا میں ہمارے آنے کا سب سے بڑا مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے محبوب کو راضی کریں۔ وہ ذات جو پوری کائنات کا نظام چلا رہی ہے، جو زمین و آسمان کے ہر لمحے کی ذمہ دار ہے۔ جب اللہ اور اس کا محبوب راضی ہو جاتا ہے تو بندے کے لیے مانگنا خود بخود آسان ہو جاتا ہے، حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں، منزلیں کھل جاتی ہیں، اور جو کچھ برسوں سے حاصل نہ ہوا ہو وہ آج کے دن کی برکت سے نصیب ہو جاتا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کی زندگی میں غیبی مدد، معجزات اور رب کے کمالات دیکھنے کا سب سے آسان راستہ ہے۔ آج اگر آپ دل کی گہرائی سے یہ وظیفہ پڑھیں تو آپ خود محسوس کریں گے کہ کیسے رب کریم آپ کے لیے راستے کھول دیتا ہے، کیسے ہر چھوٹا بڑا مسئلہ آسان ہو جاتا ہے اور کیسے رب کے معجزات آنکھوں کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں۔ طریقہ بہت آسان ہے اور میں آپ کو قدم با قدم بتاتا ہوں۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو اپنے دل کی توجہ، خلوص اور ایمان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ کیسے اور کتنی بار توجہ کیجئے گا؟ ایک بار پڑھیں،
یا اللہ یا محمد 2 بار پڑھیں، یا اللہ یا محمد 3 بار پڑھیں، یا اللہ یا محمد۔ اس طرح آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ صرف 41 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ وہ مقصد جو برسوں سے حاصل نہیں ہوا، آج کے دن کی برکت سے آسانی سے حاصل ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ آپ کی زندگی کے ہر مسئلے، ہر ناکامی، ہر پریشانی اور ہر رکے ہوئے کام میں کامیابی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس وظیفے میں خاص بات یہ ہے کہ یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ رب کریم کو راضی کرتے ہیں، اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کرتے ہیں اور اپنی زندگی کے ہر معاملے میں برکت طلب کرتے ہیں۔ یہ وظیفہ رب کے سامنے جھولی پھیلانے اور اپنی حاجت منوانے کا راز ہے۔ آج 28 رمضان آخری بدھ، یہ وظیفہ پڑھنا خاص طور پر مؤثر ہے۔ رمضان مبارک کا مہینہ برکتوں، رحمتوں اور غیبی مدد کا مہینہ ہے، اور آخری بدھ کی فضیلت ایسی ہے کہ جو بندہ خلوص نیت کے ساتھ آج یہ وظیفہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں حقیقی معجزات، دولت، سکون اور خوشیاں نازل کر دیتا ہے۔ لہذا آج اپنی آنکھیں بند کریں، دل کی گہرائی سے رب کو پکاریں اور ہر بار پڑھنے کے ساتھ یہ محسوس کریں کہ رب کریم آپ کی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے حاضر ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب دعا قبول ہوتی ہے، منزلیں کھلتی ہیں اور رب کے خزانے آپ کے لیے کھل جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، یہ وظیفہ صرف چند منٹ کا ہے، لیکن اثرات زندگی بھر قائم رہ سکتے ہیں۔ آج اگر آپ نے یہ وظیفہ توجہ، خلوص اور ایمان کے ساتھ پڑھ لیا تو آپ کی زندگی میں وہ تبدیلی آئے گی جس کا انتظار برسوں سے تھا۔ جب آپ نے پہلے نمبر پر یا اللہ یا محمد 41 بار پڑھ کر رب کریم کو راضی کر لیا ہے، تو اب وقت ہے کہ آپ اپنے دل کی ہر حاجت، ہر مقصد، ہر آرزو کے لیے رب کریم سے مانگنے کا۔ دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ آج کا خاص الخاص عمل ہے۔ یہ وہ وظیفہ ہے جو دولت، کامیابی اور برکت کا راز چھپائے ہوئے ہے۔ آج کے دن کی یہ صورت اتنی خاص ہے کہ جس نے اسے پڑھا وہ رب کے لاڈلے میں شامل ہو گیا، اور رب کا لاڈلا کون نہیں بننا چاہتا۔ سوچیں، ایک بچہ اپنی ماں کا لاڈلا ہوتا ہے۔ ماں اپنی جان، مال اور محبت سب کچھ بیچ کر اس کی ہر خواہش پوری کرتی ہے۔ اسی طرح جب کوئی بندہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے تو رب کی رضا اس کے ہر قدم پر ہوتی ہے، اور اس کی تقدیر میں خوشیاں، نسلیں آباد، رزق اور دولت کے سیلاب آ جاتے ہیں۔ آج آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ یہ اللہ کی لاڈلی صورت ہے، اللہ کے قریب ہونے کا راز ہے، اور یہ آپ کے سینے کے اندر چھپے رازوں کو بھی کھولتی ہے۔ یہ دن اور راتیں اتنی خاص ہیں کہ اگر آپ آج اس وظیفے کو پورے دل سے پڑھیں تو زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی، آسانی اور برکت آ جاتی ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ سورہ کوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنی ہے۔ یاد رکھیے، یہ صرف 33 بار کی تلاوت آپ کے لیے 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق اور برکت نصیب کر دے گی۔ وہ مقاصد جو برسوں سے پورا نہ ہوئے، آج کے دن کی برکت سے پورے ہو جائیں گے۔ جب آپ سورہ کوثر پڑھیں گے تو فرشتے زمین پر نازل ہوں گے اور ہر حاجت، ہر آرزو، ہر مشکل غیب سے پوری ہونے لگے گی۔ یہ وہ لمحہ ہے جب رب کریم اپنی رحمتوں کا خزانہ آپ کے لیے کھول دیتا ہے اور آپ کی زندگی میں روشنی، سکون اور کامیابی کی لہریں آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہوئے اپنے دل کی ہر نیت پر دھیان دیں، ہر لفظ میں خلوص اور ایمان رکھیں، اور محسوس کریں کہ رب کے قرب اور اس کی رضا آپ کے ہر قدم کے ساتھ ہے۔ آج کی برکتیں آپ کے مقدر میں لکھ دی گئی ہیں، اور بس چند منٹ میں یہ وظیفہ آپ کے لیے زندگی بدلنے کا سبب بن سکتا ہے۔ جب آپ نے پہلے نمبر پر 41 بار یا اللہ یا محمد پڑھ کر رب کریم کو راضی کر لیا، اور دوسرے نمبر پر 33 بار سورہ کوثر کی تلاوت کر کے رب کے لاڈلے بن گئے، تو اب وقت ہے تیسرے نمبر کے وظیفے کا۔ تیسرے نمبر پر آپ نے اللہ رب العزت کا ایک جلالی صفاتی نام پڑھنا ہے، جسے جلالی اسم اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اسم اعظم ہے یا ذوالجلال والاکرام۔ جب کوئی بندہ آج 28 رمضان آخری بدھ کے دن یہ عظیم نام پڑھتا ہے تو رب کی رحمتیں جلال میں آ جاتی ہیں، اور جب رحمتیں جلال میں آ جائیں تو زندگی کے بگڑے ہوئے کام سنور جاتے ہیں، مشکلات اور پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، راستے کی ہر رکاوٹ ہٹ جاتی ہے، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، اور طاقتور دشمن کی بھی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ طریقہ بہت آسان ہے، ایک بار پڑھیں۔
یا ذوالجلال والاکرام 2 بار پڑھیں، یا ذوالجلال والاکرام 3 بار پڑھیں، یا ذوالجلال والاکرام۔ اس طرح آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ صرف 11 بار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا اور آپ کی تمام ناممکن حاجات پوری ہو جائیں گی۔ ناممکن پریشانیاں، ناممکن مقاصد، کاروبار میں بندشیں، رشتوں میں رکاوٹیں، یہ سب ایک دن میں غیب سے ختم ہو جائیں گی۔ اب یاد رکھیے، پورا عمل اس ترتیب کے مطابق ہے۔ پہلے نمبر پر 41 بار یا اللہ یا محمد، دوسرے نمبر پر 33 بار سورہ کوثر، تیسرے نمبر پر 11 بار یا ذوالجلال والاکرام، آخر میں دوبارہ 3 بار درود پاک پڑھیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ وہ خاص عمل ہے جسے اللہ والوں اولیاء کرام نے پڑھا ہے اور اسی ترتیب اور طریقے سے پڑھا جاتا ہے۔ آج اگر آپ نے یہ وظیفہ پورے خلوص، یقین اور توجہ کے ساتھ پڑھ لیا تو آپ کی تقدیر بدل جائے گی، رب کی رحمتیں آپ پر نازل ہوں گی اور ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہ قبولیت کے دن ہیں، قبولیت کی راتیں ہیں۔ جو بندہ آج اپنے دل کی ہر نیت کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے یقین کو ٹھیس نہیں پہنچائے گا بلکہ اسے عطا کرتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ اگر کوئی سڑک پر مانگنے والا فقیر بھی یہ عمل پڑھے تو وہ بھی دولت مند، کامیاب اور خوشحال بن جائے گا۔ آپ آج دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے جو مانگو گے وہ مل جائے گا۔ محمد مصطفیٰ کے صدقے سے مانگے، 4 یاروں کے صدقے سے مانگے، رب آپ کی ہر حاجت پوری فرمائے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے اور جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں، اور مجھے بھی اپنی نیک دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔